پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آواز کی نعمت سے نوازا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔ آپ دیکھیں جیسے حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو امتیازی شان حاصل تھی، آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام کو امتیازی آواز ہوتی ہے، چنانچہ لحن داؤدی مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کوئل کی آواز، اس کے اندر بہت یعنی ترنم ہوتا ہے، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کوئل سے بھی زیادہ اچھی آواز عطا فرمائی تھی۔ اور واقعی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ مجھے 1 مہینہ قاری عبدالباسط الصمد کے ساتھ ایک جگہ رہنے کا موقع ملا۔ ہم حیران ہوتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے تو ہم تعجب کرتے تھے کہ یا اللہ آپ بھی کتنے عظیم ہیں کہ آپ نے اس بندے کو ایسی آواز دی ہے۔ کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، جیسے قاری سدیس صاحب ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں نماز میں تو دل خوش ہو جاتا ہے آپ کی قرأت سن کے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر بندے کی آواز دوسرے سے مختلف ہے، جیسے ہر بندے کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے مختلف ہے نا، ہر بندے کی آواز مختلف ہے۔ اللہ کی تخلیق کی کیا حکمتیں اور کیا عجیب قدرتیں ہیں، اللہ نے ہر بندے کی آواز کو دوسرے سے مختلف بنا دیا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو حلق کے اندر چھوٹا سا سسٹم ہے جس کو ساؤنڈ باکس کہتے ہیں، اسی سے آواز نکلتی ہے ہر کسی کی، دیکھنے میں سب کا ایک جیسا ہوتا ہے مگر آواز ہر ایک کی مختلف ہے۔ تو اپنے جذبات کو یا معافی ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا کرنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے انسان کے اوپر۔ جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا، گونگے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھا کریں، وہ اپنے جذبات بتانا چاہتے ہیں بتا نہیں سکتے، اشاروں سے بیچارے سمجھاتے ہیں مگر سمجھا نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ نے دیکھو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، ہم اپنا معافی ضمیر بھی بیان کر سکتے ہیں، اپنے جذبات میں اپنے غصے کا، اپنی محبت کا یا اپنے احساسات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو۔